آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين تم فرماؤ اے یہودیو اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہود بڑے دعوے سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اور اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص ہمارے لیے ہے اور جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ان یہودیوں کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ ان سے فرما دیں کہ اے یہودیوں، تمہیں یہ گمان ہے کہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے تم دوست ہو، کہ تم اللہ کے پیارے ہو، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ان کا یہ بھی قول ذکر کیا قرآن میں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم خدا کے بیٹے اور لاڈلے ہم ہیں، یعنی ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ یہودی بڑے دعوے سے یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے یہ کہیں نا کہ تم اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو مرنے کی آرزو تو کرو تاکہ موت تمہیں اس تک پہنچا دے، کیونکہ تم اس کے محبوب ہو، اس کے پیارے ہو، تو اس تک تمہیں پہنچا دے گی موت، کیونکہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے تو آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہیں کہ آپ تم لوگ موت کی تمنا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں کتابوں میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں حضور پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ہم خود صاحب کتاب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب پر ایمان نہیں لاتے، آؤ تم موت کی تمنا کرو۔ اگلی آیت میں ان کے بارے میں اور بتایا کہ یہ موت کی تمنا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے جو کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، فرمایا کہ یہ دو جرم کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر تھی اور جو سچی ثابت ہوئی کہ جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، انہوں نے ہرگز موت کی تمنا نہیں کی۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو پھر ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہتا، یعنی ایک بھی بچتا نہیں، ساروں کو موت آ جاتی۔ اگر یہ اللہ کے بات پر عمل کر لیتے اور موت کی آرزو کر لیتے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہتے۔ تو یہاں سے یہ بات ان کے بارے میں بتائی گئی کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں اور انہیں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ انہیں جہاد سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، انہیں مجاہدوں سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ آج بھی یہودیوں کو دیکھ لیں، جبھی تو یہودیوں کے ایجنٹ جو ہیں وہ تعلیمی نظام میں سے جہاد والی آیتیں، جہاد والے اسباب، مجاہدین کے کارنامے اور صحابہ کرام کی داستانیں جنہوں نے
کیسے اللہ اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، یہ پڑھانے سے، یہ بتانے سے آج بھی یہ ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم بالکل ختم کر دی جائے تاکہ مسلمان بزدل ہو جائیں۔ اگر مسلمان دوبارہ سے زندہ ہو گیا اور وہ میدان جہاد میں آ گیا تو پھر ہماری بوٹی نکال دے گا، تو اس لیے یہ اتنا آج بھی ڈرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اب آئیے کہ کیا ہم موت کی تمنا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ تو یہودیوں سے کہا گیا۔ کیا بعض لوگ تکلیف کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے اور مشکلات سر پر جب آ جاتی ہیں تو موت مانگتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ پھر میرے آقا نے وجہ بتائی۔ فرمایا کہ نیک شخص تو اس لیے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لیں، اور گناہ گار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ یعنی کوئی موقع ایسا آ جائے کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے، کیونکہ زندگی جب تک ہے، جب بھی بندہ توبہ مانگے سچے دل سے، اس کے تقاضے پورے کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے توبہ بہت بڑا دروازہ ہمارے لیے ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر نیک ہے تو وہ اس کی نیکیاں مزید بڑھ جائیں، اور برا ہے، گناہ گار ہے تو اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، یہ جو تھی میں نے ابھی عرض کی، یہ بخاری شریف میں تھی۔ دوسری حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے، نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے۔ یعنی مومن کی عمر کو جو ہے میرے آقا نے فرمایا وہ بھلائی ہی بڑھاتی ہے، البتہ اگر مجبوری میں موت کی آرزو کرنی ہی پڑے تو پھر اس کا طریقہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا۔ وہ کیا ہے سنیے، حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر مجبوری میں انسان کو موت کی آرزو کرنی پڑ جائے تو پھر اس کا طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آئی ہوئی وہ مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر کرنی ہی پڑ جائے تو میرے آقا نے فرمایا وہ یوں کہے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ یہ حضور نے طریقہ بتایا۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح بڑی خوبصورت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو دو حدیثیں ابھی آپ نے سنی، ایک تو وہ کہ موت کی آرزو نہ کرے، دعا نہ کرے، اگر مر گیا تو عمل ختم ہو جائے گا، اور مومن کی عمر جو ہے وہ بھلائی بڑھاتی ہے، اور یہ جو دوسری سنی جس میں طریقہ بتایا گیا، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیث جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ حدیث گزشتہ حدیثوں کی شرح ہے کہ بیماری اور تکلیف کی وجہ سے گھبرا کر انسان کبھی موت نہ مانگے، اور جس طریقے سے اسے دعا سکھائی گئی ہے، دعا کی اجازت دی گئی ہے، وہ نہایت ہی پیارا طریقہ ہے، کیونکہ اس میں خیر و شر میں دین و دنیا کی خیر و شر شامل ہے۔ گویا کہ موت کی تمنا کہہ بھی لی، مگر قاعدے کے مطابق جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مقصد بھی پورا ہو گیا اور ممانعت والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، یعنی دونوں باتوں پر یہ عمل اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سکھایا۔ مزید مفتی صاحب اس مقام پر لکھتے ہیں کہ موت کی آرزو اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ اب کیسے اچھی ہے اور کیسے بری ہے؟ فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے اور دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے اگر موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے، یہ اچھا ہے،
اور اگر صرف دنیاوی تکالیف کی وجہ سے گھبرا کر موت کی تمنا کرتا ہے تو فرمایا یہ برا ہے، اور اللہ کے رسول کا دیدار چاہتا ہے کہ قبر میں دیدار ہو، اور دنیا کے فتنوں کی وجہ سے کہ میں دنیا کے فتنوں سے اپنا ایمان بچا لوں اور میرا ایمان سلامت رہے اور میں ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جاؤں، تو فرمایا کہ پھر یہ موت کی تمنا کرنا یہ اچھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں جو ظالم کہا گیا، ظالم سے مراد کافر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو خوب جانتا ہے اور وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرما دیں کہ اپنے کفر کے وبال کی وجہ سے تم جس موت سے بھاگتے ہو اس سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکتے، بے شک وہ ضرور تمہیں آنے والی ہے اور یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، پھر مرنے کے بعد تم اس اللہ رب العالمین کی طرف پھیرے جاؤ گے کہ جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اس رب العالمین سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن بتا دے گا، تمہارے اعمال بتا دے گا کہ تم دنیا میں تم نے کون سے اعمال کیے تھے اور پھر اس کے مطابق تمہیں سزا دے گا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا کہ وہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور واقعی وہ مرنے کی تمنا کبھی نہ کر سکے، اور یہاں پر یہ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتا دی گئی کہ ان کا مرنا موت کی تمنا کرنے پر موقوف نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہ مریں گے، بلکہ فرمایا کہ وہ 1000 موت سے بھاگیں، لاکھ موت سے بچنے کی کوشش کریں، انہیں لا محالہ ایک روز موت کا پیالہ ضرور پینا پڑے گا۔ اور ہم سب کو مسلمانوں کو بھی یہ موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت صرف کافروں کو، موت صرف یہودیوں کو، موت غیر مسلموں کو نہیں، موت مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب کو آئے گی، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں ہمارے اعمال بھی بتائے گا کہ کیسے اعمال کیے تھے۔ قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال بتا دیے جائیں گے تو کیسے بتائے جائیں گے، اس کی 3 صورتیں قرآن میں بتائی گئی کہ لوگوں کے اعمال کی جو بتانے کی صورتیں ہوں گی تو وہ 3 صورتیں قرآن میں بیان کی گئی۔ اعمال نامے دکھا کر بتائے جائیں گے، یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، فرمایا اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہ تھا پہلی صورت قرآن میں جو بتائی کہ اعمال نامے دکھائے جائیں گے، کیسے عمل تھے، اچھے تھے برے تھے، کیسا اخلاص تھا، کس کے لیے کیا تھا، سب دکھایا جائے گا۔ دوسری صورت قرآن بتاتا ہے کہ انسان کے باڈی کے جتنے اعضاء ہیں وہ انسان کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ اب دیکھیے قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہے، کیسا دہشت والا دن ہے کہ انسان بچ نہیں سکے گا کہ اگر وہ اعمال نامے دیکھ کر مکر جائے گا میں نے یہ کیا ہی نہیں تھا، یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے،
تو پھر انسان کی باڈی بولے گی، اور کیسے بولے گی؟ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اگر انسان سوچ لے کہ وہ کہے کہ اس وقت چلائے گا میری باڈی بھی کیوں بول رہی ہے، نہیں مانے گا، تو تیسری صورت وہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ اگر انسان قیامت کے دن بچ نہیں سکتا کہ میں نے یہ اعمال کیے تھے یا نہیں کیے تھے، تیسری صورت وہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ زمین لوگوں کے اعمال کل قیامت کے دن بتائے گی، یہ زمین کو بھی اللہ زبان دے گا، اور یہ بھی سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یہ زمین بولے گی کہ اس نے میرے اوپر رہ کر کیا 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 تھا۔ اللہ ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے، ذلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کل قیامت کے روز حضور کے لوائے حمد کے نیچے اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ ہماری قبر اچھی فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ستھرا اجلا کر دے، ہمارے اعمال اچھے کر دے، مولا کریم ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے اور اپنے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔